بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن شرع بلا تحرك فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فصدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ولو تحرى قوم جحات وجحلوا حال إمامهم تجزئهم حال الکتھے یار حال إمامهم تجزئهم فصل في واجب الصلاة وهو 18 شيئا قراءة الفاتحة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور اگر شروع ہوا، قبلے کے مسئلے چل رہے ہیں، اور اگر شروع ہوا وہ کہ مشتبہ ہے اس پر قبلہ، اشتبہت یزمیرو، شروع ہوا بغیر تحری کے، کھلو گیا، سوچا کچھ بھی نہ کسی کو پوچھا نہ گل نہ بات، کھلو گیا، تو ہوگا فعل اس کا موقوف، بھی اے نماز ہوئی ہے کہ نہیں، اے اجے درمیان اچھے، پس اگر پورا کیا اس نے نماز کو، سلام پھیر لیا، سلام پس جانا اپنی فراغت کے بعد نماز سے، کیا جانا، انہو اصابہ، کہ وہ مصیب تھا، بعد پتہ لگا قبلہ ادھی سے، تے صحت، تے اے نماز صحیح ہو گئی ہے، وجہ اس لیے کہ ثواب کے واضح ہونے کے ساتھ باطل ہو گیا حکم استصحاب کے سبب، اور ثابت ہو گیا جواز نماز سے۔ اینو پڑھ لو ایک منٹ، استصحاب کی ہوں ہے، لِأَنَّهُ بِتَبَيُّنِ الثَّوَابِ، اور نویں دلیل، اور اس لیے کہ وہ شے جو فرض کی جائے لغیر ہی، قبلہ والمنہ ذاتی طور تے فرض نہیں، نماز واسطے فرض ہے، تے قانون سنیا جے، اور اس لیے کہ وہ شے جو فرض کی جائے لغیر ہی، رعایت کی جاتی ہے اس کے حصول کی، نہ کہ اس کی تحصیل کی۔ حصول لازمی ہے تے تحصیل متعدی ہے، بھی حصول ہے بھی حاصل ہونا، پاپے ہو گیا، تحصیل حاصل کرنا، نماز تحری کر کے پڑھیے تے ایک قبلے دی تحصیل ہے، کیے بغیر تحری تو پڑھیے تے بعد اسلام پھیر کے پتہ لگا بھی کاشف نے ٹھیک پڑھیے، ایک قبلے دا حصول ہے او ایک کندی ہے حصول حاصل ہونا، تے قانون دسیا نے کہ جو فرض لغیر ہی ہوتا ہے نا، اس میں مولوی ندیم حصول کی رعایت ہوتی ہے، تحصیل کی رعایت نہیں ہوتی۔ بھائی اتفاقاً ٹھیک ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، انہوں آندھے نے حصول ہو، بھائی اتفاقاً کی ہو گیا تے ٹھیک ہو گیا، تے کندی یہ تحصیل بھی آپ ٹھیک کرنا ہے او، کنی واری پیچھے بھی 2-4 واری ہے تو انہوں پکاؤ کی حصول تے تحصیل۔ اچھا استاد ملے وچ آ گیا، اے اصول علم ہو گئے، تے تکے کھا کے پہنچے ہیں، اے تحصیل، جی سمجھے کیا پاپا، تو اس میں حصول کی رعایت ہوتی تحصیل کی، تو لہذا انہیں جب بعد پتہ لگا تو اصول قبلہ ہو گیا کہ کو نہیں ہو گیا، لہذا نماز ٹھیک ہے۔ ہوں دھیان کرے جی، جیسا کہ سایل الجمعہ، اب سایل الجمعہ ذاتی طور پر فرض نہیں ہے، اور ذاتی طور پر نہیں ہو، جمعے واسطے فرض ہے، جڑا ٹوکی جو
وہ जुमे के लिए फ़र्ज़ है। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਆ ਮਸੀਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਹੁਸੂਲੇ ਸਾਹ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ एक ही बयान उसका ये है ऐडी गल कीती ने बयान उसका ये है कि तहर्री की जिहत अगरचे है वो किबला इश्तिबा के वक़्त जिसल इश्तिबा होवे ना ते जिधर तहर्री जाए ओ जेत होंदा किबला शरन के कोई नहीं लेकिन तहर्री नहीं मकसूद ले ज़ाते ही महज कसद किया गया तहर्री का इसाबत के लिए कि मैं ठीक हो जावा ते बस जब वो इसाबत हासिल हो गई है तो बेपरवाह अगर न तान हो तो अब जो तहसील थी तहर्री करनी थी उससे क्या हो गया इगना हो गया समझ गए हो अल्लाहु अकबर और इसलिए कि बेतबय्युन सवाब बातल अल हुक्म बिल इस्तिसहाब ए बिल इस्तिसहाब समझा जी ए असूल शाशी दे आखिर ते बकायदा मसला आवेगा इस्तिसहाबे हाल की ए हुंदा है शै हुण जिहड़ी शै वे इनू साथी बनाना इंदी साबका हालत दा इनू की करना सारा दिन तुसी करदे उस्ताद जी ये जिवें ऐसी नहीं उवें रहना जो कोई ठीक शीक होना ये इस्तिसाबे हाल है की उस्ताद जी इन्हां कोल सौदा लै बड़े नकम्मे जे हर बारी ये चीज़ नकम्मी देंदे ने ये इस्तिसाबे हाल है ये सारा असीं करदे हां सारा दिन भी जिहड़ी शै वे ना हुण पिछा इनकी हालत चंगी है या भैड़ी है उस हालत वाल इनू हुण भी फतवा लाना कि हुण भी ये होई है हुण भी ये की आंदे ने इनू इस्तिसाबे हाल कि जे पहलों निक्का जिहा काम आख्या नहीं मन्निया तो हुण भी इन्हें कोई नहीं मनना हुण भी 6 महीने लाने से मिसाल तौर पर भाई ये की है समझे पे ये फिका असूल फिका दा एक उसूल है बहुत सारी चीज़ां विच ये दलील कम देंदी केड़ी इस्तिसहाबे हाल भाई हाल को साथी बनाना माजी का हाल को साथी बनाना माजी का और साथी बनाने का मतलब है भी शै उत्ते हुक्म लाना हुण ओ जिहड़ा माजी विच सी भी चूंकि पहलों इंज सी ते हुण भी नवां हुक्म वास्ते कोई दलील चाहिदी है नवें कोई दलील चाहिदी है अतां ते बंदा यार मारे ठीक हो गया बड़ी गल नहीं यार मैंने तो नहीं सी लगता भी ठीक हो गया जी इस्तिसाबे हाल ही रहना सी और वेखो यानी हाल वो हाल के मुश्तबे हो गया उस पर किबला बस बेशक हाल उसका ये था कब हाल उसका अदमे तहर्री के वक़्त फसाद था कि कोई नहीं चूँकि इन्हें अदमे तहर्री करके नमाज शुरू की थी है ना तो उनका हुक्म है वे कि नमाज ठीक नहीं तो हाल इसका अदमे तहर्री के वक़्त की ये नमाज क्योंकि इससे लाजम है ना तहर्री करे इसलिए कि नमाज बग़ैर तहर्री के इज्तिबा के वक़्त क्या होती है फासिद होती है तो हुण पिछों देखो कि बातल हो जाएगा हुक्म बिल इस्तिसहाब चूँकि शुरू विच नमाज जदों शुरू कीती सी उदों तो इन्हें तहर्री कोई नहीं की लिहाजा हुक्म फसाद है तो लिहाजा जिसले पढ़ के पता लगा भी मुँह तक किबले वाल सी तहर्री कीतियां बगैर ही उदे हो गए तो लिहाजा इस्तिसहाबे हाल दा तकाजा है वे कि हुण भी फतवा लाओ कि नमाज कोई नहीं होई समझ आई जे लेकिन चूँकि इत्थे मकसूद उसूल ते तहसील नहीं लिहाजा इस्तिसहाबे हाल वाला हुक्म बातिल हो गया कोई टिल थोड़ा जिहा दिया च करो नाल
کہ نہیں سمجھ آیا بھائی انہیں بغیر تحری تو نماز شروع کی تھی مولی کاشف تے تحری اس تے لازم سی تے لہذا نماز ٹھیک نہیں سی تے اے پوری ہو جائے نا بعد وچ پتہ لگے بھی قبلہ ادھے سی تے تاں وی اینو استصحاب حال دی وجہ تو کہ چونکہ شروع وچ ٹھیک نہیں تے ہن بھی ٹھیک نہیں انج ہونا چاہیے لیکن چونکہ ایتھے مقصود تحصیل نہیں بلکہ تو قبلہ سے منہ ادھر اتفاقاً ہو گیا ہے تو لہٰذا استصحاب حال والا حکم باطل ہو گیا یہ نماز کی ہو گئی ٹھیک ہو شکر ہے او پتہ ہی او من الصلاة اے من اول الصلاة ثابت الجواز من الصلاة اے من اول الصلاة بے جدوں نے تکبیر اولا کیتی ہے نا اگرچہ تحری تو بغیر سی حکم تے لگنا سی کہ فاسد ہے لیکن چونکہ حصول قبلہ ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے تحری نال تحصیل قبلہ ہونا سی تے ایتھے ضروری تحصیل نہیں حصول ہے تے چونکہ اصابت ہو گئی ہے تو حصول قبلہ ہو گیا ہے لہذا تکبیر اولا تو نماز سے حکم لاواں گے بھی ٹھیک ہے اچھا جی توجہ ہوں ان دے نال بالکل دوسری جزی اور اگر جان لیا اس نے اپنی بے اصابت اپنی اصابت کو نماز میں کس میں نماز میں جڑے پاسے بغیر تحری تو نماز شروع کیتی تے وچ پتہ لگ گیا بھی قبلہ ادھے ہی ہے جیدے میں منہ کر کے اگرچہ ظن غالب کے ساتھ اصابت ہو تو فاسدت تو یہ نماز فاسد ہو گئی مڈو شروع کرے وچ اگر پتہ لگ گیا نا بھی قبلہ ادھے جدے منہ کی تحت کی ہو گئی یہ کیوں ہو گئی بھائی اس لیے کہ حالت اس کی کبھی ہو گئی اس کے سبب پہلے تو اسی حالت کمزور کہ پتہ نہیں قبلہ ادھے ہے کہ نہیں کہ کوئی نہیں تے جس لے پتہ لگا بھی قبلہ ادھے ہی ہے تے اے تو حالت ہوگی مضبوط پہلی سی کمزور ایک نماز وچ کبھی رکعتاں دی بنا ضعیف رکعتاں تے ٹھیک نہیں ہوندی یاد آیا کہ کوئی نہیں وہ اصل مسئلہ جڑا بہ کے اشارے نال نماز پڑھ رہے ہوں دے پیچھے کھلو کے رکوع سجود والا نہ پڑھے کیونکہ اس کی حالت ضعیف ہے اور اس کی حالت قوی ہے سمجھائی جے اس مسئلے پر کتنے ہی مسائل ہیں جو سمجھے سمجھائے جائیں گے جی خیر ہوئے او ویکھو پس نہ بنا کرے کبھی کی ضعیف پر کس پر آگے جے سمجھ تو جی میں ساڑھے ذہن چاہ رہے ہیں نہیں جی جب بعد ٹھیک ہے تو وچ بھی ٹھیک ہونی چاہیے تھی تو وہی مسئلہ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے وہ آندے نے جب بعد ٹھیک ہے تو وچ پتہ لگ گیا تھا بھی ٹھیک ہونا حصول ہی مقصد سی تو ہو گیا جی سنی گل جیسا کہ فاسد ہو جاتی ہے نماز اس صورت میں اگر نہ جانے اپنی اصابت کو بلڑ کلڑ نہ وچ پتہ لگے کہ قبلہ ادھے ہی ہے تو نہ بعد وچ پتہ لگے تو اے نماز فاسد ہے اے نماز تے جزیاں بن گئیاں تین پوری نماز پڑھی بغیر تحری تو بعد وچ پتہ لگا قبلہ ادھے ہی ہے اے صحیح ہے نماز پڑھ رہے بغیر تحری تو نماز دے 2 رکعتاں تو بعد پتہ لگا بھی قبلہ ادھے ہی ہے تو ہن نماز فاسد ہو گئی ہن نماز فاسد ہو بول چاہ بھی ماریے ہن نماز کی ہو گئی فاسد ہو گئی اور اگر بالکل نہ پتہ چلے نہ درمیان میں نہ بعد میں تو پڑھی بغیر تحری کے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی فاسد ہے سمجھے یہ بھی فاسد ہے کیویں اے باستصحاب الحال کی استصحاب حال کے ساتھ چونکہ جب شروع کی تھی سی وہ تو ٹھیک نہیں سی کیونکہ تحریج کو نہیں کی تھی تو ادھروں ہے کہ ولم یرتفع بدلیل اگوں دلیل اسی کے بعد جب پتہ لگتا بھی قبلہ ادھے ہی ہے تو حصول تو قبلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے تو نہیں مرتفع ہوا استصحاب حال دلیل کے ساتھ وہ پیچھے تو دلیل آ گئی نا بھی پتہ لگا بھی قبلہ ادھے ہی ہے لہٰذا ارتفاع والی دلیل بھی کوئی نہیں تو لہٰذا پھر استصحاب حال کی وجہ سے یہ نماز کیا ہوگی چونکہ شروع جو کی تھی تو اس وقت ٹھیک نہیں سی چونکہ تحریک کو نہیں کی تھی تو بعد پتہ ہی نہیں لگا تو لہٰذا نماز فاسد ہے یہ نماز
فاسد ہے تے پس فتقرر الفساد پکا ہو گیا فساد کیا ہو گیا پکا ہو گیا فساد اس لیے کہ مشروط نہیں حاصل ہوا حقیقتاً اور نہ حکمن مشروط کی ہے قبلے وال منہ حقیقتاً ہے کہ واقعتاً بھی یہ منہ ہے حکمن ہے کہ تحری کر کے جڑے پاسے تحری ہوئے یہ حکمن قبلہ بن گیا تے تو کچھ بھی نہیں نہ حقیقتاً تے نہ اس واسطے نماز فاسد ہے او اللہ پلا کر جو کوشش کرو او ویکھو او قابیت بہی ویندے پہ اے بالعلم علم نال اے حالت کبھی ہوگی اے منہ ادھی ہے لیکن علم دی وجہ تو پہلی حالت پیر جی کمزور سی کیونکہ پتہ ہی نہیں سی ہن اس نو پتہ لگ گیا بھی قبلہ اے دے وچ تو ہن تسلی ہو گئی فرق پیا کہ کوئی نہیں اور اچھا جی آندے نے باقی رہ گئی صورتوں میں سے ایک اور بھی آندے نے صورتیں باقی رہ گئی ایک صورت یہ صورتیں بڑیاں دوترا ہے ایک اور ہے باقی رہ گئی صورتوں میں سے وہ صورت جب جانا اس نے اپنی خطا کو نماز میں یا نماز کے بعد نماز وچ پتہ لگ گیا بھی میرا ایک قبلہ ادھر نہیں اور بغیر تاری تو شروع کیتی سی تے یا نماز تو تے نماز فاسد ہے ان دونوں صورتوں میں بھی تے تین تے دو پانچ صورتاں ہو گئی ہیں اے دو صورتاں بھی وچ پتہ لگ گیا بھی میں غلط پاسے منہ کر لے یا بعد وچ پتہ لگا بھی غلط پاسے منہ کیتا سی تے کی ہے جے وچ تے وہ پہلی فاسد ہو گئی تے جے بعد وچ تے ساری فاسد ہو گئی خلاف علی ابی یوسف رحمہ اللہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں نماز صحیح ہے کیڑی اور جدوں انہوں بچ پتہ لگ گیا بھی ثابت ہے نماز صحیح ہے اس لیے کہ فرماندے نے اس لیے کہ اگر اس نے نماز قطع کی تو استناف کرے گا الی غیر تلک الجہت جی اس جہت کے غیر کی طرف وہ ایک بھی نماز نو ختم کر کے کسی اور پاسے تو منہ نہیں نہ کرنا کدے کرنا ہے کیونکہ پتہ جو لگ گیا بھی قبلہ ہے تو آدھے نہیں اس وزن فائدہ کیوں ہے جی سنیں اس لیے کہ اگر قطع کرے تو استناف کرے گا اس جہت کے غیر کی طرف اصل استناف لکھا ہے نہیں ٹھیک ہے تو نفی ہونی چاہیے تا معنی صحیح بننا جی اس لیے کہ اگر قطع کرے تو نہیں استناف کرے گا اس جہت کے غیر کی طرف وہ سمجھے جی گل ہونا ہے جی چاہیے غیر بولتے نا استناف کرنا کدھر کرنا ہے اس سے اس واسطے اتنے نا کوئی کیونکہ نماز سلام پھیرے نا تے منہ پھر بھی کیونکہ سمجھ آ گئی اس بھی قبلہ ادھر ہی ہے تو امام ابو یوسف فرماندے نے پھر سلام پھر آ کے نویں پڑھان دا فائدہ کی ہے منہ تے ادھر ہی رہنا ہے منہ تا سمجھ آ گئی جی دھیان کر لیں جی یار بسم اللہ تو لہٰذا فلا یعیدو پس نہ اعادہ کرے پس کی مطلب اسلام پھیر کے بھی دوبارہ شروع کرو نہ فائدہ کو نہیں کیونکہ ادھر رہنا منہ بھائی ساری پڑھ لوے تو پتہ لگے قبلہ ادھر سے تو ہوگی کہ کوئی نہیں ادھی پڑھی تو پھر یہ بطریقی اولا ہونی چاہیے تھی ساڑھے ذہن کے مطابق کو بطریقی اولا اچھا جو بستصحاب الحال ہے اور جس لئے کی کتا انہوں بعد پتہ لگا بھی قبلہ ادھر یہ جزی ہے نا تو نماز کی ہوگی استصحاب حال کی سی ہو الفساد کیوں بوجہ ترک کرنے تحریک اشتباہ کے وقت کیونکہ اشتباہ کے وقت کیا لازم ہے اس پر کیا کرے گا تحریک کرے تو نے کیتی کوئی نہیں لہذا کیے فاسد ہے تے ادھروں ولم یرتفع بدلیل سمجھائیا بے دلیل آئی کو نہیں کیڑی دلیل کے بعد پتہ لگے بھی قبلہ ادھے سی لہذا اصول قبلہ ہو گیا برخلاف اس صورت کے کہ جب واضح ہو جائے ثواب اس کا جیسا کہ گزر گیا تو ہن نماز ٹھیک ہے کیونکہ تحصیل پائے گی سمجھی جی تے لم یحصل حقیقتاً ولا حکمن حقیقتاً کیے استقبالہ یقیناً تے ولا حکمن کی اے بالتحری تے دومی کو نہیں پائے گئے دومی نہ حقیقتاً تے نہ حکمن تے لہذا نماز فاسد ہے خلاصہ یہ ہم دھیان کرا جب ساری گل دا بابریاں دے جی پتر خلاصہ یہ ہے یا یہ کہ نہ شک کرے گا اور نہ تحریک کرے گا نہ انہوں شک پیات نہ انہیں جواب یہ ہے کہ نماز اس کی جواز پر ہے
نماز اس کی نماز پر جب تک ناز واضح ہو اس کے لیے کیا بھئی تب منہ اور پس کر لے اے نماز ٹھیک ہے، یا یہ کہ شک کرے گا بھی پتہ نہیں دے قبلہ ہے کہ نہیں، تے تحری نہیں کی اس نے، تحری نہیں کی اس نے، یہ تین وجہوں پر ہیں وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے جڑی پڑھیاں جی کتاب دی ان تین وجہ پڑھیاں جی کہ نہیں، اور یا یہ کہ شک کرے گا اور تحریک کرے گا، اور یہ اصل مسئلہ ہے جس کو پڑھ رہے ہیں ہم بھی کہ جب اشتباہ ہو تو کیا کرے وہ تحریک کرے، وہ سمجھ آ گئی جی، اے مسئلے بن گئے جی سارے جی، واپس چلو جی، اچھا جی، اور جب واقعہ ہو تحری اس کی ایک جہت کی طرف، کس کی طرف؟ پس نماز پڑھی اس جہت کے غیر کی طرف تو نہیں کافی اس کو، کیونکہ اشتباہ کے وقت تحری جو ہے وہ شرعی چیز ہے، تو وہ تحری پر عمل نہیں کیا، دوسرے پاسے پھر گیا، ایک ہی ہے نہیں جائز، کیوں؟ باوجہ ترک کر دینے گاموں کے کعبے کو حکمن اپنے حق میں، تحری کے وقت دا کعبہ کیڑا ہے؟ جہت تحری، یار کیڑا کعبہ ہے؟ جہت تحری، تے اے جان کے دوجے پاسے پھر گئے، اے تے ایویں جویں ایتھے کھلو کے بندہ شمال یا جنوب منہ کر نماز ہو جانی ہے، نہیں ہونی جی، اے مطلب ہے۔ اور وہ حکمن کعبہ کیڑا سی، اور وہ جہت ہے وہ جہت کہ تحری کی اس نے اس کی، ولو اصوابہ، اگرچہ بعد میں پتہ چلے کہ مصیب ہے تب بھی یہ نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ ان پہلی جوزی نہ ٹکر کھا دی ہے جی، وہ تھے سی کہ تحری تو بغیر پڑھی تو بعد جب پتہ لگا بھی ایدے ہی قبلہ ہے تے نماز ٹھیک ہے، لیکن ایتھے اگر پتہ لگ گیا نا بھی قبلہ ایدے ہی سی تاویں، نماز ٹھیک نہیں، کیونکہ شروع وچ ہوندا جڑا سی نا جہت قبلہ انہیں جان کے ان دے خلاف منہ کیتا ہے، اے شاباش، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہ اس کی ثابت کے ظاہر ہونے میں، وہ آندے نا اگر ظاہر ہو گیا نا بھی قبلہ ایدے سی جدے جان کے منہ کیتا سو تے ٹھیک ہو گئی، واہ ہوا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بناتے ہیں اس بندے کو مثل اس شخص کے جو تحری کرتا ہے برتنوں میں، جو تحری کرتا ہے برتنوں میں، جب کہ عدول کر جائے اپنی تحری سے، برتن سن وضو کرنا سی تے تحری اے ہوئی بھی اے لوٹا پا کے تو انہوں چھڑ کے تے دوجے نال وضو کیتا، اوتھے بال اتفاق مسئلہ ہے، اور ظاہر ہوگی طہارت اس لوٹے کی کہ وضو کیا اس کے ساتھ تو صحیح ہے نماز اس کی بال اتفاق، اے مسئلہ ہو رہے اے بال اتفاق نماز ٹھیک ہے، توڑے پہلے جان کی کیتا سو، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو اس پر قیاس کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی، اس پر قیاس کرتے ہیں، بے جویں ایتھے بے جیڑے برتن وال تحری گئی بے اے پاک انہوں چھڑ کے تے دوسرے نال وضو کیتا ہے تے بعد وچ پتہ لگا بھی یہ پاک سی تے نماز ٹھیک ہے، تے امام ابو یوسف فرماندے نے اسی طرح جدوں تحری دی جیت چھڑ کے دوجی جیت وال منہ کیتا تے بعد وچ پتہ لگا بھی ایدے ہی قبلہ سی تے ٹھیک ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی جی، اے شاباش سے اے پڑھ لیے پتر ایک باری، پھر اگلی گل پڑھ دیں، لا تجزے اوہو، لا او نے تحری والی جیت چھڑ کے تے کی کیتا دوجے پاسے جان کے منہ کیتا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ خوف ہے اس پر کفر کا، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، لیکن خوف ہے کہ کفر نہ ہو جائے، کیونکہ جیڑا بندہ ویکھو نا پتر تے سمجھو گل نو اللہ دا واسطہ جے، انہیں تحری کیتی نا تے شرعی دلیل اے قائم ہوئے بھی قبلہ ایدے وے، قبلہ تے اے ان شرعی دلیل دے باوجود پٹھے پاسے سر تو نہ رہے، امام صاحب فرماندے نے اے چیزاں بندے نوں ہولی ہولی کفر تک لے جاندیاں نے، بے خوف ہے کہ اس پر کس کا کفر کا خوف ہے، ہن کفر دا فتویٰ نہیں لانا لیکن خوف ہے، پتر اے میں رونا اپنے نفس نال تے تہاڈے نفساں نال پتر، اے جڑے قصور اگو اج دوجے اگلے باب وچ پوری وضاحت آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کرتوت بندے نوں وڈیاں کرتوتاں تک پہنچاندے نے، سنیا جی، تو اے کہ نکے نکے کرتوت بندے نوں وڈیاں تے پہنچاندے نے، امام صاحب یہ گل پہ آندے نے، اج دی اسی نسل شہزادیاں ساڈے تے دنیا چڑھ گئی ہے، ساری زندگی
ਮਤਲਬ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾਣਾ ਛੋਟੀ ਕਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਐਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਤਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਨੌਬਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਮਦਰਸੇ में PhD ਹੋ ਸਕती ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝੀ ਜੀ। ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਦੀਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਲਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਕੰਮ बच गया सारा जी। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात कर रहा हूँ सबको समझ आए, क्योंकि आज बड़े बड़े नए मौके कह जी, लेकिन मैं पेंडू बंदा, मैनू अलहमदुलिल्लाह गल समझ आउंदी अल्लाह के फजलो करम नाल। मैं जो कुछ पढ़दा मैं एडी अजे तबीयत गंदी नहीं, अल्लाह ताला गंद को बचाया, कोई समझ आ जाती भी गल इंज हो जाती। तो अगले सबक च वजाहत आ रही है जिथे वे कि आउणगे ना वाजबात, ये दीवार फर्जां दी, सुन्नतां दीवार ने वाजबां दी, मुस्तहब दीवार ने सुन्नतां दी, ते जिहड़ा बाहर वाली दीवार दी हिफाजत करेगा सारियां अंदर वालियां महफूज रहणगियां। कि सबक आ रहा है तां दस्या वक्त तो पहले भी आवे तो कोई कोशिश करे जे। तो देखो इमाम साहब की अंदर इस पर क्या है, कीता की सू तहरीक करके उस दे खिलाफ चले, इन्नी गल है। तो इमाम साहब फरमाते हैं इस पर कुफर का खौफ है। ज़हीरिया में ये है वो बंदा जो नमाज पढ़े जेहतुल काबा के गैर की तरफ, इस पर कुफर का फतवा न लगाएं, सही यही है। इसलिए कि काबे की जेहत का तर्क जायज़ है फिल जुमला, और फिल जुमला तारीफ वगैरह करके, बरखिलाफ नमाज बग़ैर तारत के अगर कोई पढ़े थे नमाज बावजह ना जायज़ अदल अदम जवाज़ मा अदम हा, अदम तारत के साथ जवाज़ नहीं किसी हाल में भी। और इख्तियार किया इसको सदरुल शहीद ने जी। और इसमें एक सवाल कर रहे हैं कि जायज़ है फ़ाक़िद तहूरैन के लिए नमाज मा अदम हा, लेकिन ये तो मजबूरी दी सूरत है, ये तो मजबूरी दी सूरत है। फ़रउन जब तहरी की मौलवी ने और नए वाक़या हुई उसकी तहरी किसी शय पर को किसी पास ज़हन खलोंदा नहीं पिया, तो बाज़ ने कहा कि ये क्या करे, नमाज मौखर करे, इंतज़ार करे। बाज़ ने कहा कि इसको इख्तियार दिया गया है जेड़े पासे मुँह करके। बाज़ ने कहा है नमाज पढ़े जिहाते अरबा की तरफ, जिहाते और वो आहवत है, और वो आहवत है। जिहाते अरबा का मतलब ये नहीं भी 4 रकाता एक एक ओदे यानी 4 बारी नमाज पढ़े, ये मतलब जी सुनिया जी। मतलब दूजे पास टुर पवो जैसा कि फतुल कदीर में है। और बावजूद इस बात के अगर नमाज पढ़ी उसने किधर, इस मजबूरी की सूरत है तो जायज़ है अगरचे ख़ता कर जाए उसमें, जैसा कि ज़हीरिया में है, क्योंकि तारीख को नहीं होती पींदे, ज़हन किसी पास खलोंदा ही नहीं पिया। खिलाफ अल्ले अभी यूसुफ पिछे ही है ना, वो जरा पढ़ लिया जी, वो गैर ज़हर रिवाया आपसे, ज़हर रिवाया वही जो मतन में है। व अला हाज़ा वापस चलो, और इसी पर किस पर, ओ कि भी अगर उसने तहरीक की तो नमाज उसके खिलाफ पर पढ़े। सुनी जे गल, तो इनकी नमाज की है ला तुझ ज़हर रवाया, ये एक नमाज काफ़ी। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं
کہ اگر وہی جہت تھی جس کی وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي تَحَرَّاهَا جی وہ پیچھے ہے تے ولاؤ اصحاب اگرچہ مصیب ہوتا سیانا تھا بھی نماز ٹھیک نہیں تے اندہ بھی یوسف کی ہے اگر مصیب ہو گیا تو ٹھیک ہے انہیں انہوں بنایا کندے طرح کل متحری فی الاوانی سمجھ گئے ہو ہون دیکھو وَعَلَى هَذَا اور اسی پر اگر نماز پڑھی اس نے ایک کپڑے میں حالانکہ وہ اعتقاد کرتا ہے کہ یہ کپڑا کیا ہے ایک مسئلہ یا اس نے نماز پڑھی اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بے وضو جا کھونا یا وہ یہ یقین کرتا ہے کہ نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا اے تین مسئلے ہو گئے جس لئے نماز پڑھ لی تو بعد پتہ لگا کہ کپڑا تو پاک ہے کپڑا تے یا پتہ لگا بھی میں تو وضو کر لیا سی تو یا پتہ لگا بھی جس لئے میں نماز شروع کی تھی وقت داخل ہو گیا سی فَظَہَرَ بِخِلَافِهِ تو حکم یہ لا تُجْزِئُهُ یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں سنیا جی توڑے بعد پتہ لگے بھی سارا کچھ ٹھیک ہے تامی نماز کافی نہیں وہ پتہ لگی ایمی پھر تو ہے ہی نہیں نا جب پتہ لگے بھی کپڑے پاک نے یا دوجے ترائے مسئلے کٹھے کیتے نے بے وضو ہے یا جہاں وقت داخل ہے تامی کافی نہیں سنیں بین وجد شرطو اگرچہ پائی گئی ہے شرط جی شرط کی یہ کپڑے پاک ہونا شرط کی یہ باوضو ہونا شرط کی وقت نہ ہونا اگرچہ شرط پائی گئی ہے لے عدم بین وجد شرطو لے عدم والی دلیل اتنا مسئلے دی باوجہ نہ پائے جانے دوسری شرط کے اور دوسری شرط کیڑی ہے اور وہ فساد ہے اس کے فعل کا ابتداء لعدم الجزم شروع وچ انہوں نماز دی صحت دا جزم کوئی نہیں انہوں پتہ ہے پلید کپڑے نال نماز بے وضو نماز وقت تو پہلے نماز ہے تے اے فساد فعل ہی ابتدان جڑا ہے نا یہ کیوں لعدم کیوں انہوں پتہ ہے کہ انہوں یقین ہے کہ بھی ہونے اس وقت خلاف ہے کیونکہ تو جانے انہیں سنیں ایشا بس ہے اچھا پانی دا مسئلہ اور بہرحال پانی والے مسئلے میں پس تحقیق پائی گئی ہے طہارت حقیقتاً اور نیت او بھی او کیوں ٹھیک ہے اور بعد پتہ لگا بھی لوٹا پاک سی تو چونکہ اتھے طہارت حقیقتاً پائی گئی اور نیت بھی پائی گئی ہے لہٰذا بھی او نماز ہو جائے گی اس وضو نال جڑی پڑھی سو ہن دھیان کری میں او بے خدروں وَعَلَى هَذَا یعنی بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا یعنی نئی اعتبار واسطے اصابت کے جب نماز پڑھی غیر جہت تحری ہے جڑا مسئلہ پیچھے آیا ہے نا بے اس سے مسئلے اتے اے تین مسئلے متفق کہ تحریک جہت کے غیر کی طرف نماز پڑھی توڑے مصیب ہوتا بھی نماز اسی پر یہ تین مسئلے اس پر قیاس ہیں سنیں یا بھی علی حاضر الخلاف یا اسی خلاف پر ہیں کہ طرفین کے نزدیک یا نماز کوئی نہیں ہے ان دا بھی یوسف ہو گئی ہے جی میں پچھلے مسئلے پہ جو ہو گئی ہے جلے بعد پتہ لگا جی وَهُوَ فَسَادُ فِعْلِهِ ابْتِدَانِ اندنے اللہ زی وہ عبارت جو شرع میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یحکم یہ کہ نہ حکم کیا جائے گا اس کے فعل کے فساد کے ساتھ ابتدان اس لیے کہ اس وقت لا تکون نہ ہوگی نیت اس کی صحیح لعدم الجواز یعنی اے مناسب ہے اتنے وہ فساد و فعل ابتدان او ایسی ان لا یہ کہ نہ حکم کیا جائے کس کا ابتدان اس لیے کہ اس وقت لا تکون نہیں ہے نیت اس کی نیت ہو صحیحتاً تے لعدم الجواز کیونکہ جواز کو نہیں وہو المناسب لعدم الجزم ہے نا بھی جزم کو نہیں ہوتا جزم نہیں ہے گا تو لہذا یہی مناسب ہے لیکن ایک جب جزم نہیں تو پھر نماز کوئی نہیں نا
حکم تے بھی کہ اس کا فعل جو ہے وہ شروع میں نا یہ جڑا اللہ ہے نا تھوڑے کول بالکل بھی اندہ نہیں مانا بنتا. دھیان کرو نا بڑا, کیونکہ دلیل ویکھو نے اس لیے کہ اس وقت نہیں نہ ہوگی نیت اس کی صحیح ہے. بھی نیت ٹھیک نہیں, نیت کیوں ٹھیک نہیں, لیاد مل جزم کوئی نہیں ہے گا, تو یہی مناسب ہے. تو پھر حکم کیا ہونا چاہیے, اس کے فعل کی ابتدا میں فساد کا حکم ہو کہ نہ ہو, ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ تو نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے جی. اے شاباش سے دھیان کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, او بن نیت ہو یعنی طہارت کی نیت کی, طہارت کی نیت. اس میں اعتراض ہے کہ نیت اس کا وجود لا یشتارا, تو طہارت وجہ شرط کو نہیں, کیا ہے شرط, اور وہ جو شرع میں ہے وہ یوں مسئلہ عبارت ہے. اور پانی میں وہ پانی کہ عدل الیہ ہے, عدول کیا اس نے اس کی طرف, پایا گیا جزم بن نیت, اور طہارت حقیقتاً پس نماز صحیح ہے. واپس جی, اور اگر تحری کی ایک قوم نے کئی جہتوں کی اندھیرے میں, امام جماعت کرا رہا ہے, پیچھے قوم سارے اپنی اپنی تحری کی تھی, کھپ اندھیرا ہے, کوئی پتہ نہیں کسی دا منہ کدے وے, سمجھی جی. اور جاہل ہیں وہ اپنے امام کی حالت سے اس کی توجہ کرنے میں, ان دا منہ کہڑے پاسے کوئی پتہ نہیں, تو کافی ہے ان کو نماز ان کی. سمجھائی جی, اے نماز اے جماعت ہوگی, نماز ٹھیک ہے, مگر وہ شخص جو آگے ہو گیا اپنے امام سے, جیسا کہ کعبے کے جوف میں نماز پڑھیں تو جو امام کے آگے کھڑا ہو جائے اس کی تو نہیں ہوتی, باقی جیڑے پاسے کسی منہ کی تاؤندی ہو جاندی جماعت ٹھیک ہے. لما قدمنا, بوجہ اس کے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے. اچھا جی, وجاہلوا حال امامہم, سنیں بہرحال وہ جو جانے اپنے امام کے حال کو, ان پتہ ہے بھی میری تحریر ایدے دے امام ایدے منہ کیتا ہے, انہوں دے نزدیک امام دا منہ دے ٹھیک ہے یا غلط ہے, لہٰذا نہیں جائز نماز اس کی, کندے اس امام دے پیچھے, اس لیے کہ اعتقاد کیا ہے اس نے کہ اس کا امام کس پر ہے. لیکن اندنی ایک گل, یہ بات نہیں شرط نماز میں جوف کعبہ میں, کیونکہ نماز صحیح ہے باوجود امام کے حال کے علم کے, باوجہ عدم خطاب کے خطا کے, اس لیے کہ کعبہ اندروں چواں پاسے سارا قبلہ قبلہ ہے, اوتھے غلطی نہیں. بے امام جڑا ہے نا انہیں ایس دیوار مل منہ کیتا ہے, مقتدی امام دی کنڈ وال کنڈ کر کے ایس دیوار مل منہ کرتا ہے, تیسرے مقتدی نے دوواں نو کنڈ کر کے اس دیوار وال منہ کیتا ہے, چوتھے نے ادھے کنڈ کر کے ادھے منہ کیتا ہے. صرف امام دے اگلے پاسے کو نہ جائے تے نماز ٹھیک ہے, کیونکہ اتھے یقین ہے بھی چواں پاسے اندروں کی ہے کعبہ ہے جی. او دیوارہ نہیں کعبہ, او چونکہ فضا دے اندر وڑ گئے نے, کتھے وہ جڑے دسیا بھی فضا کعبہ ہے, فضا دے اندر, تے فضا دے اندر کھلو کے جڑے پاسے منہ کرو ادھی وہ فضا ہے, تے لہذا کعبہ ہے جی. لیکن برخلاف جڑے امام دی حالت جا ایتھے یہ ہو رہے جی, کیونکہ اندے وچ جڑی تحریر دے خلاف ہے اون دے نزدیک تو ان دی نماز ٹھیک نہیں ہے جی, تے لہذا ان دی نماز نہیں ہوئی جی. وہ سمجھ گئے ہو. اچھا, کما فی جوف الکعبہ تے, کیونکہ تقدم کعبے کے اندر مضر ہے, اوتھے بھی اگے ہو گیا نا کوئی بندہ امام دے تو ان دی نماز ٹھیک, کیونکہ امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے. لما قدمنا ہو, کیڑی شاید حضرت عامر کی حدیث, اور یہی علت ہے ان کے قول کی کہ تجزئہم, کہ نماز ان کو کافی ہے, کیونکہ صبح صحابہ پاک عرض کی تھی سونے, تو سونا نے فرمایا ٹھیک ہے ہوگی نماز جدھر جدھر کسی تحریک کی تھی ہے جی. سبحان اللہ. لیکن ہون نہیں سانو نا مسئلہ ہے, اسی یہ نہیں کم کر سکتے. رات شگرد کٹھے ہون, یاد ہے استاد شگرد دادے استاد نو تے استاد اپنے استاد نو الوداع کرن گئے سن, امام ابو حنیفہ تے حضرت حماد, یاد ہے, الوداع کر کے تے پانی کوئی نہیں سی, حضرت حماد تیمم کر کے نماز پڑھ لی کہ کوئی نہیں پڑھی,
لیکن نال لکھیا سی کوئی نے پھر ڈانٹیا یار تو کیوں نہیں پڑھی چنگا میرا شاگرد ہے لکھیا سی کوئی نہیں امام صاحب نے کدوں پڑھی آخری وقت جب پانی مل گیا تھے وضو کر کے وہ مجتہد نے سارے یار تو انہوں دے حوصلے نوں بھی سلام ہے ساڈے وچ کوئی نہیں کوئی استاد شاگرد کٹھے ہون تو استاد آ کے پتر میری تحری ادھر ہے تو انہوں نے کہنا ٹھیک استاد جی میں بھی ادھر ہی ہوں فصل نماز کے واجب کے بیان میں ہے او ہلا واجب کی تعریف تے واجب کا حکم کی واجب تعریف اور واجب کا حکم واجب لغت میں آتا ہے بمعنی لزوم بمعنی سکوت بمعنی اضطراب 3 معنی نے کندے واجب شریعت میں واجب نام ہے واسطے اس کام کے لازمانہ جو لازم ہوا ہے ہم پر ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہے جس میں شبہ ہے ہم پر لازم ہے اس کا عمل لیکن وہ ثابت ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہے سنے کہ کوئی نہ اور شرع میں ہے شرع شریف اور شرع نہیں شرع شریف بھئی تعریف ہوگی نسدی اگے قال فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے محض نام رکھا گیا ہے او شے جڑی ساڈے تے لازم ہے اس کا نام کیا رکھا گیا بھی واجب کے ساتھ یا 2 معنی دھیان کریں جی یا باوجہ ہونے اس کے ساکت ہم سے علمن کہ علم کے اعتبار سے ہم سے ساکت ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا فرض نہیں ہے صرف عمل ضروری ہے عقیدہ ضروری یا باوجہ ہونے اس واجب کے کہ گرنے والا ہے ہم پر گرنے والے کا مطلب ہے کہ ہم پر لازم ہے اس کا عمل ہم پر لازم ہے یا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں واجب کہتے ہیں اور فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا بھی واجب نو واجب کیوں آندے نے بھی واجب بمعنی ساکت بھی ہم سے ساکت ہے کیا عقیدہ اس کا یا ہم پر ساکت ہے یعنی ہم پر لازم ہے یا لکون مضطربن یا بوجہ ہونے واجب کے مضطرب فرض اور سنت کے درمیان فرض جنہ کبھی نہیں تے سنت تو اتے ہوئے جی یا درمیان لزوم اور عدم لزوم کے کہ یہ لازم ہے کہ نہیں درمیان جی پس بے شک لازم ہے واجب ہمیں ازروب عمل کے تے نہ ازروب علم کے عقیدہ لازم نہیں انتہا کی انتہا ہے وہ توجہ کرے جے یار اچھا جی وہ پھر پڑھ دیں واپس آؤ ایک باری یجیو بمان اللزوم اب بابے فرماندے نے اگر بابا جی فرماتے نا بمان اللازم والساکت والمضطرب سمجھ آئیے جی اے بہتر سی یا فرماتے اول میں کیا فرماتے وکن الواجب فی اللغہ یا تو پچھوں آدھے کہ وجوب فی اللغہ لزوم ہے پھر مصدر دا معنی مصدر نال پچھوں اسم فاعل اگوں مصدرہ نے کم جڑیا نہیں ہون آخنا سی الواجب بمان اللازم وابے مان ساکت وابے مان المضطرب تو یا کہندے الوجوب مان اللزوم بابے ارزند کر دیں نا جی پھر کوئی گستاخی نہیں بالکل سچ گل ہے جی ہیں اے مطلب ہے جی اچھا جی شرع شریف میں اسم لما لازم نام دھیان کریں جی روایت کی گئی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ آپ نے فرمایا کیا معنی ہے اس کا کیا کس دا بے لازم نادا فرق درمیان واجب اور فرض کے جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے فرض واجب اور فرض کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا ہاں امام صاحب کو روایت جی بعض بولتے ہیں واجب پر کس کا نام
اور تعبیر کرتے ہیں فی محل بالسنیات، کسی محل میں واجب پر سنت کا لفظ بول دیتے ہیں، پھر تعبیر کرتے ہیں اس میں وجوب کے ساتھ افادہ و صاحب البحر. ادھر سے میں نے فقہا دی بھی اصطلاح بھی کدے کدے واجب ہوتے سنت و مراد شرعی طریقہ کی، فرض بھی شرعی طریقہ ہے کہ کوئی نہیں، مستحب تک تار سارا شرعی طریقہ ہے. سنت بمانا طریقہ مسلوکہ، یہ سنت فرض کو بھی شامل ہے. ایسا طریقہ جس میں شریعت پر چلنا ہے، تو ان میں سب سے فائق کون ہے؟ فرض. سب سے تھلے مستحب، تے سارے طریقہ مسلوکہ ہے جی. توجہ کرو بے نکیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے دلیل فی شبہتن، کہ واجب نام ہے لما اس شے کا جو لازم ہوئی ہم کو ایسی دلیل کے ساتھ کہ جس میں اے پتر بابری گل کرتے پہ جی دھیان نال سنیا جی، بڑی اہم گل اصول فقہ دا مسئلہ ہے. جان اس بات کو کہ ادلہ سمعیہ 4 قسم ہیں، او قرآن و حدیث ایک ہی نے. ادلہ سمعیہ قطعی الثبوت، ساڈے تک پہنچیے تواتر نال، تے قطعی الدلالت، تے جیڑا ہوندا معنی ہے پکا ٹھکا ہے کہ یہی معنی ہے اور کوئی احتمال نہیں. سنیں، جیسا کہ نصوص متواترہ، سارا قرآن تے حدیث متواتر، لیکن مراد کیڑیاں قرآن دیاں آیتاں ایل محکمہ، کیڑیاں عام مخصوص البعض معول وغیرہ نہیں، کیڑیاں جڑیاں کہ پکا ٹھکا معنی ایک ہی اور کوئی معنی نہیں. سنیں، اے پہلی قسم ہے. ان دے نال پتر آگاں چلو ذرا گل جوڑیے تاکہ کھچ کھچ نہ ہو جائے. آج جی پہلی قسم پڑھی جے، فبل اول یثبت الفرض اے والحرام، اس دلیل کے ساتھ فرض ثابت ہوتے ہیں اور حرام ثابت ہوتے ہیں. سنیا جی، اس دلیل کے ساتھ فرض ثابت ہوتے ہیں اور حرام ثابت ہوتے ہیں. پھر واپس چلو. دوسری قسم قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ہم تک وہ بات تو تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، لیکن جو معنی ہے اس میں تعویل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیات معولہ، جیسا کہ اب وہ الفاظ قطعی و ثبوت ہے. اصول فقہ پڑھا لگا کنی باری سر کھپایا جی، لیکن اب جو مراد ہے اس میں شبہ آ گیا تعویل کی وجہ سے. تھلے چلو. ثانی کے اچھا تیسرا نال پڑھ لو. اور ظنی الثبوت قطعی الدلالت، ظنی الثبوت جیسا کہ احادیث خبر احاد یعنی حدیثاں، وہ حدیثاں کے مفہوم ان کا قطعی ہے، مطلب بھی کوئی دوجا معنی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ جو ثبوت ہے وہ ظنی ہے کیونکہ خبر واحد ہے. تو وہ حدیثیں جن کا معنی ایک ہی ہے دوسری کوئی توجیہ نہیں، یہ ہیں کیا مفہوم ان کا یہ مفہوماً قطعی ہیں اور ثبوتاً یہ اے جڑی دوسری پڑھی جی قطعی ثبوت ظنی دلالت، اے تیسری ظنی ثبوت. ہوں اگے ٹرو او اگے تھلے پہنچو تھے. ثانی اور ثالث کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وجوب اور مکروہ تحریمی. ان دو کے ساتھ کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب اور مکروہ تحریمی. واپس چلو. چوتھی صورت ظنی الثبوت ظنی الدلالت کی، جیسا کہ وہ خبر احاد جن کا مفہوم ظنی ہے کہ بھی اور بھی توجیہ ہو سکتی ہے، بھی اے بھی مراد ہو سکتی اے بھی مراد ہو سکتی اس حدیث دی. اے ہن ظنی و ثبوت بھی ہوتے سنیں ان دے نال کی ثابت ہوندا ہی او ویکھو دروں. و بالرابع ثابت ہوندی او سنت اور مطلب یہ جڑا نال دوجے جوڑے نے نا بھی کرنا ہے تو وہ اے ہوے گا تے جے نہیں کرنا تو وہ اے بنے گا، یہ مطلب.
ਸੁਣੀ یہ کیوں کیتا ہے ایویں قسمیں کیوں بنیاں تاکہ ہو جائے حکم کا ثبوت اپنی دلیل کے قدر کے ساتھ ہے او اسی طرح ہے کشف میں شرع سے مزیداً بھی چک نال پوری گل جوڑ دیتی ہوں بابے نے گل کی پھیرا نہیں جی دینا کیونکہ پھر تو پک جائے گی کوئی سمجھ آن لگ پوے گی جی اچھا جی یہ گل مک گئی اور جڑا اگوں مانے کیتے سن فخر الاسلام رحمہ اللہ نے لکون ساکتاً عنا علما یعنی نئی فرض ہم پر اعتقاد اس کے وجوب کا جڑا واجب ہے نا واجب ساڈے اتے فرض نہیں کہ اندے واجب ہونے دا اعتقاد بھی رکھیے یہ ساڈے اتے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب مانا فرض نہیں کہ واجب کے بارے میں اعتقاد بھی رکھیں کہ یہ ساڈے تے فرض نہیں ہے یہ مطلب ہی والے کون ساقطاً علینا عملاً اگر فرماتے نا اول کون ہی لازماً علینا عملاً تے زیادہ گل واضح مقصد یہی ہے نا ہم پر لازم ہے عملاً لازم ہے تاکہ ہو جاتی تنبیہ مانا اول پر اور وہ لزوم صریحاً ہے اور پیچھے اور لازم مانا نہیں آکے پیچھے اگرچہ وہ ذکر کیا ہے اس کو فائدہ دے رہا ہے اس کا قرینہ اللہ کے ساتھ کیونکہ آکھا نا ساکتاً علینا جو آکے ہم پر ساکت ہے تو وہ لزوم والا معنی سمجھ آ گیا نا تو واجب جڑا ہے نا اعتقاد فرض نہیں ہوتا عملاً فرض ہوتا ہے اینو فرض عملی آندے نے اول کونی مضطرباً مضطرب یعنی متردد بے فرض تو تھلے تے سنت تو یا لزوم اور عدم لزوم کے درمیان اور مشروع کیے گئے ہیں واجبات فرائض کے کمال کے لیے ہے اور مشروع کی گئی ہیں سنتیں واجبات کے کمال کے لیے پیرو دھیان کرو اور مشروع کی گئی ہیں کیے گئے مستحبات و ادب مستحبات سنت کے کمال کے لیے تاکہ ہو جائے ہر ایک ان سے حسناً اور تھل لکھے حافظاً لہو تاکہ ہو جائے ہر ایک ان سے حافظ واسطے اس کے جو مشروع کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے تارک ہر تھلے والا اتلے واسطے کی بن جائے محافظ بن جائے اور مشروع کیے گئے واجبات حکم واجب پھر پڑھ دیں لکمال الفرائض کیونکہ قرات فرض ہے قرات اور ہونا قرات کا فاتحہ اور سورت کے ساتھ یہ واجب ہے مثلاً یہ متمم ہے اس فرض کے لیے سمجھے حتیٰ کہ اگر چھوڑ دیا اس کو صرف مطلقاً دو ایک آیت یا تین آیتیں پڑھیاں تو ہوگا یہ کیونکہ واجب کا خلاف ہے اور آندے نے دیکھو ان تو ساری مثالیں دینے لگے جی تمانینت متممہ ہے کس کے لیے تو جدو اے چھڑا کے رکوع سجود خراب ہو گئے اور اسی طرح تشہد آخری تشہد وہ متمم ہے کس کے لیے لقادت ہاں نماز کے قادے کے لیے بھی جلے تشہد پڑھیں گے تو قادہ پورا ہو جائے گا نا واجب ہو اور ملانا ناک کو متمم ہے پیشانی کے رکھنے کے لیے مگر یہ کہ ان سے وہ ہے کہ ہوتا ہے متمم رکن کے لیے بھی خاص کر کے اور بعض ان سے وہ ہیں جو ہوتے ہیں متمم ان کے لیے بغیر نظر کرنے کے رکن کے وہ بھی ہے جیسا واجبات کے لیے بھی جیسا کہ قادہ قعود اول اور اس کا تشہد یہ دونوں واجب ہیں اور سلام یہ بھی واجب ہے تو یہ بھی متمم ہے سارے مل کر سنیں اچھا جی بس سنن لیکمال مثال دیں دینی جیسا کہ تسبیح 3 مرتبہ کیونکہ یہ متمم ہے کس کے لیے کیونکہ 3 باری تسبیح پڑھیں گے تو طمانینت پائی جائے گی اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ متمم ہے کس کے لیے تشہد اخیر کے لیے اور تعوذ اور بسملہ یہ متمم ہے کس کے لیے جیڑی واجب ہے یہ واجب دے متممات دی مثالہ نہیں
اور نہیں زہر یہ تمیم جمی سنتوں میں ساریاں سنتاں واجب دی متمم نہیں کچھ سنتا خود سنتا ہی سنتا نال واجب کو نہیں ہوندا لیکن اکثر ایویں ہے جی اچھا جی آداب کس کے لیے ہیں یعنی سنت ہو جاتی ہے کامل کس کے ساتھ ہن دیکھا جی نظر کرنے راکے کی قدمین کی طرف جی رکوع جڑا کر رہے کتھے ویکھے اور نظر کرنی ساجد کی اپنے ارنبان دعا ایتھے نظر رکھے نا تو یہ متمم ہے تسبیحات کے لیے کیونکہ ہن بالکل مطمئن ہوئے دا اس لیے کہ اس وقت ہوگا وہ مستحضر باوجانہ مشغول ہونے اس کے نظر کے آزاد چھوڑنے کے ساتھ اور نظر اپنی جولی کی طرف متمم حیات جلوس کے لیے لیکن اس میں بھی وہ ہے جو گزر گیا یعنی یہ سارے مستحب جو ہیں وہ سنت کے یعنی سارے واجبات فرض کے متمم نہیں کچھ واجب ہیں نال فرض کوئی نہیں اس طرح ساریاں سنتاں واجب دیاں متمم نہیں جتھے واجب ہے تے نال سنت اے متمم ہے تے سارے مستحب سنت دے جتھے کسے سنت دے نال مستحب ہو تا متمم ہے تے جڑا کلا مستحب ہو بکھرا ہے سمجھ گئے ہو بے سارے ایویں نہیں بے جڑے نال ہیں او ہیں جی واپس چلو واپس نہیں ہے پڑھو اور لیکون کل منہا یعنی حافظاً لہو یعنی علامہ نے پتر تو نہیں سمجھانے ہیں واجبات سور البلد جان دے کیڑی ہوندی چما پاسے جڑی دیوار ہوندی پس واجبات مثل دیوار کے ہیں کن پر اور سنتے مثل دیوار کے ہیں اور مستحبات مثل دیوار کے ہیں پس وہ جو حفاظت کرے گا آخری دیوار کی او مستحبات علی تو ہوگی یہ حفاظت ساری دیواروں داخلہ کے لیے احفظ یہ باہر والی وڈی دیوار محفوظ رہی نا تے اندرلیاں ساریاں اور جس نے ہن سمجھ آندی پی جی ومن ضیعہ سن دیں جس نے ضائع کر دیا باہر والی دیوار کو ین جرو بہل حالو کھینچے گا اس کے ساتھ حال باقی دیواروں کے ضائع کرنے کی طرف اور کھینچے گا سستی کرنے کے ساتھ بہا باقی دیواروں کے ساتھ مستحب رہ گئے تھے سنتا گئیاں سنتا رہ گئیاں تھے واجبات رہ گئے تھے وحکم الواجب اور واجب کا حکم ہن واجب کا حکم سنو واجب کا حکم مستحق ہونا عقاب کا واجب کے آمدن ترک کے ساتھ سنیا جی اور عدم اکفار اس کے جاہد کا اگر کوئی واجب کا منکر ہو جائے کہ یہ واجب نہیں سنت ہے مثلا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا اس پر اور ثواب ہے واجب کے کرنے پر ثواب ہے سنیا جی اچھا جی اور کیڑی کیڑی شے اور لازم آتا ہے سجدہ سہو نماز کے نقص کی وجہ سے واجب کے ترک کرنے کے ساتھ سمجھے نا جی ترک کرنے کے ساتھ سہون بے نماز میں واجب سہون ترک ہو جائے تو چونکہ نماز میں نقص آ گیا اس لیے کیا کرنا ہے اور اعادہ کرنا ہے نماز کا واجب کے ترک کرنے کے ساتھ آمدن اگر کی کیتا انہیں تے اور سکوت فرض ہے ناقصاً اگر نہ سجدہ کرے اور نہ اعادہ کرے اس نے سہون واجب چھوڑا تو سجدہ سہو نہیں کیا فرض پورا ہو گیا لیکن فرض ناقص ہے او یا اس نے آمدن واجب چھوڑا ہے تو نماز لٹانی تھی نہیں لٹائی سکوت فرض ہو گیا ذمہ سے لیکن ناقصاً سکوت فرض ہو گیا لیکن اور پیچھے دو صورتیں نے نا واجب چھوڑا سہون
تو اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو فرض ذمے سے ساقط ہو گیا ہے لیکن ناقص نقصان آ گیا. اور اگر اس نے واجب چھوڑا ہے آمدن تو اعادہ واجب تھا تو نہیں کیا تو فرض ساقط ہو گیا ہے لیکن ناقص ہوا ہے. توجہ کرے جی یار. ہوں شرح ویکھو بڑی اہم گلاں جی. اور استحقاق العقاب اور وہ کم ہے ترک فرض کے عقاب سے. یہ جو عقاب ہے نا یہ کم ہے کس سے؟ ہائے ہائے. وثواب بفعلہ یہ حکم اخروی ہے کیونکہ ثواب جڑا ہے نا یہ حکم اخروی ہے. ثواب دنیا 'چ نہیں ملنا نیکیاں دا آخرت 'چ. وہ تو سانو بیماری بس نیکیاں دے سلے ویتی چاہنے ہاں بے نمازیاں دے پتر سارے کی کرن ایم اے کر جان تے انگلینڈ چلے جان چونکہ ابا کی ہے یہ گل ہے کہ کوئی نہیں نسلیوں کو سمجھو تو صحیح نا. سان بیماری بس نیکیاں بھی ساری دنیا واسطے اور دین بھی اساں نوکری واسطے پڑھے اساں بیعت بھی دنیا واسطے کیتی ہے حالانکہ چیزاں آخرت دیاں نے جی. اور بہرحال حکم دنیاوی پس وہ سکوت مطالبہ ہے. جدو کسی وطر پڑھ لینا مثال طور تے تو اس کو جڑا مطالبہ سی بھی وطر پڑھ وہ مطالبہ ساقط ہو گیا. وَإِعَادَتُهَا بِتَرْكِهِ آمَدًا اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا کرے. لیکن یہ بھی جب تک وقت باقی ہے جب تک وقت باقی ہے. اور اسی طرح صاحب میں بھی اگر سجدہ نہیں کیا اس نے صاحب کے لیے سمجھائیے جی تو تب بھی کیا کرے اعادہ کرے جب تک وقت باقی اس نماز کا. اور اگر نہیں اعادہ کیا اس نے دونوں صورتوں میں نہ آمدن نہ صاحب والی صورت میں حتیٰ کہ نکل گیا تو ساقط ہو جائے گا فرض نقصان کے ساتھ اور کراہت تحریمی کے ساتھ. اگر واجب رہ جائے واجب یا چھڈ دئیے تے فرض ہو تے جاندہ ہے لیکن ناقص ہے تے یہ مکروہ تحریمی ہے اور ہو جائے گا وہ فاسق آثمن. کیا ہو جائے گا؟ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਸਿਕ ਆਸਿਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਜਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਇਤਮਿਨਾਨ ਰਕੂ ਸੁਜੂਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਤਸੋ ਤਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਚਾਹੀਏ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਰੂ ਤਹਰੀਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਸਬੀਹ ਲਮਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਦੀਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਪਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿੱਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ وہ حیا کرو کچھ شرم کرو چا تے جو کچھ مسئلے پڑھ دیو نمازاں پڑھو مرنا ہے اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا جے. وَيَكُونُ فَاسِقًا آثِمًا ہے اے ویکھ لو کراہت تحریم ہو گئی ہے تے فاسق تے آثم ہو گئے. اسی طرح حکم ہے ہر نماز میں جو ادا کی گئی کراہت تحریم کے ساتھ کہ انہوں دوبارہ پڑھے انہوں وقت ہے تھا تے جے نہیں پڑھیا تے فرض تو ساقط ہو گیا لیکن نقصان والا تے مکروہ تحریمی بھی ہے تے فاسق آثم بھی ہے فاسق آثم بھی. اور مختار ان المعادۃ ہن سوال ہے وے جس لئے واجب جان کے رہ گیا ہے تینے نماز دوبارہ پڑھی ہے فرض پہلے نے یا ہون نے فرض کیڑے نے کیونکہ ایک وقت جو دو فرض دے ہوندے نہیں سمجھی بھائی زور دی نماز میں چونے قادہ پہلا جان کے چھوڑ دیتا نماز سلام پھیر لیا دوبارہ پھر پڑھی ہے
ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ? ਬਈ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? مختار یہ ہے کہ وہ جو لٹایا گیا ہے ترک واجب کی وجہ سے اس کا نام نفل جابر ہے، اس کا نام نفل جابر ہے نفل، لیکن ان دی وجہ تو جڑا اتھے نقصان نہیں سی ہویا، وہ جڑی بچ ایک اٹ رہ گئی سی، اٹ نال لگ گئی۔ ان دا نام کی ہے؟ نفل جابر۔ کی نام ہے؟ نفل جابر۔ اور نفل جابر ایک خاص قسم دی نماز ہے بے جیڑی واجب بولے اعادہ سی تو دوبارہ لٹائی ہے، تو نام کی ہے؟ نفل جابر۔ وہ جو رکن رہ گیا نا فرضیں تو ہوئی کوئی نہیں نا، کیونکہ فرض ساکت ہو گئے نے نقصان نال، تے جیڑی لٹائی ہے نام کی ہے؟ نفل جابر۔ جابر و جبر نقصان پکوایا سی ایک دن، اور فرض ساکت ہو گیا کس کے ساتھ؟ وجہ اس لیے کہ فرض نہیں متکرر ہوتا، کیونکہ ایک وقت جو دو باری فرض نہیں ہوندا، جیسا کہ دور وغیرہ میں ہے۔ اے آخری جزی پتر جی، اور مندوب ہے نماز کا اعادہ ترک سنت کے لیے، اور مندوب ہے نماز کا اعادہ ترک سنت کے لیے۔ جے نماز وچ سنت رہ گئی ہے نا تے اینو دوبارہ لٹانا مستحب ہے۔ لے پتر ہونے اس کوئی بندہ دسو پوری نماز پڑھدا ہوئے، یہ تو پھر شام تک اسے کام تے لگا رہے تاں بھی پورا نہیں ہو لے سکتا۔ ساڈی حالت یہ منع کرو۔ اور اگر جانا اس نے ہیں، اچھا اور اگر شروع ہوا اور اگر شروع بغیر تحری کے، پس جانا اس نے اپنی فراغت کے بعد اس بات کو کہ وہ مصیب ہے، کی مصیب ہے قبلہ، کسی طرف تو صحیح ہے۔ اور اگر جانا جانا اپنی اصابت کو اپنی اصابت نماز میں تو فاسد ہو گئی، فاسد ہو، آگے سمجھ کو نہیں، جیسا کہ اگر جانے اگر نہ جانے اپنی اصابت کو اصابت کو اور اگر تحری کی قوم نے جہاد کی اور جماعت نال نماز پڑھ دینے یہ ہوگا، لے کلے کلے پڑھن پھر مسئلہ نہیں، پھر تو اپنی اپنی تحری دے مکلف نے۔ اور جاہل ہیں جاہل ہیں کس وجہ تو انیرا سخت اپنے امام کی حالت سے، اپنے امام کی حالت سے تو جزے تو کافی ہے ان کو۔ کافی ہے ان کو۔